دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ نماز، یہ سجدہ تیری زندگی کا آخری سجدہ ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، شاید اگلی سحری آپ کی قسمت میں نہ ہو۔ کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے ہم اگلے سال روزہ رکھیں گے، مگر اگلے سال کا رمضان آنے سے پہلے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ روز پوچھتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ روز پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رونے والا، میں اس کے آنسوؤں کو قبول کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کا بوجھ اتارنے والا، جو اپنے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتا ہو میں اس کے تمام گناہوں کو ماہ رمضان کا صدقہ بخش دوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی وجہ سے کوئی رو رہا ہے اور آپ روزہ رکھ کر بیٹھے ہیں، اگر آپ کی وجہ سے کوئی دکھوں میں مبتلا ہے، پوری رات کسی کو نیند نہیں آتی تمہاری وجہ سے، اور آپ رمضان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، افطار کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو میرے بھائیوں یاد رکھو، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہے۔ ایسے گناہ مت کرو جو تمہاری عبادت کو کھا جائیں، کیونکہ کسی کا دل توڑنے والا جو گناہ ہے نا، وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے صاحب۔ اللہ کے ہاں صرف سجدوں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، دلوں کی حالت بھی دیکھی جاتی ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہارا روزہ آسمان تک پہنچے تو سب سے پہلے اس دل تک پہنچو جسے تم نے ایک بار نہیں بار بار توڑا ہے، اس کے آنسو پونچھو، اس سے معافی طلب کرو، کیونکہ جس دن میزان قائم ہوگا اس دن ٹوٹے دلوں کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ قیامت کے دن ٹوٹے ہوئے دلوں کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا، اور اس دن انسان اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے، اپنے سجدوں کو بچانے کے لیے، اپنا روزہ بچانے کے لیے ترسے گا، مگر کسی کی ایک آہ اس کی پوری عبادت ہلا کے رکھ دے گی۔ سوچو میرے بھائیوں، اگر قیامت کے دن وہی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ دے، وہ شخص جسے تم نے ساری زندگی ذلیل کیا، بے عزت کیا، اس کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی، اس کا جینا حرام کر دیا، اگر قیامت کے دن وہی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ دے، یا اللہ اس نے لوگوں کے سامنے میری عزت کو مجروح کیا، اس کی زبان کے سخت جملوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا، میرے بھائیوں اس دن نہ تمہاری طاقت کام آئے گی، نہ تمہارا مقام کام آئے گا، نہ تمہارا عہدہ کام آئے گا، نہ تمہاری شہرت کام آئے گی، صرف اعمال بولیں گے۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اپنی رویوں کو بدلو، اپنی زبان کو نرم کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ دل زیادہ قیمتی ہے جسے تم نے ایک بار پھر سے جوڑ دیا ہے، وہ دل زیادہ قیمتی ہے جو بس اللہ کے حضور روتا ہے، جب بھی روتا ہے اللہ کے ہاں روتا ہے، جب بھی فریاد پیش کرتا ہے اللہ کو فریاد پیش کرتا ہے۔ دنیا میں جو بے سہارا ہے وہ دل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور میرے بھائیوں، رمضان وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، ہزاروں دنوں سے نہیں، ہزاروں راتوں سے نہیں، بلکہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے ایک رات جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ دروازے ہیں جن دروازوں سے زمین پر رحمت برستی ہے، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔
یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر بھی فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک نئی بات سنی ہے، آپ ہر سیڑھی پر آمین کیوں فرما رہے تھے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے دعا کی اور ان لوگوں کے حق میں بد دعا کی۔ جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور پھر اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو آگے میں نے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا آمین۔ میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات ہے کہ رمضان کی قدر نہ کرنے والوں کو بد دعا دینے والا کوئی اور نہیں، جبریل ہے۔ یہ کوئی عام نہیں، یہ جبریل ہے۔ اور آمین کہنے والی جو ہستی ہے وہ عام ہستی نہیں، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اب بتاؤ ایسا شخص کیسے امن پا سکتا ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے؟ ایسا شخص کیسے امن پا سکتا ہے؟ کیسے سکون پا سکتا ہے؟ رمضان کا احترام نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے۔ سوچو ایسا شخص کس دروازے پر جا کر دستک دے گا، وہ کس سائے میں چھپے گا جس کو بد دعا دینے والا جبریل ہے اور آمین کہنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں گنہگاروں کو بلایا جاتا ہے، آؤ معاف کر دوں، آؤ تمہیں پاک کر دوں، آؤ تمہارے نام کو بدل دوں۔ پھر بھی اگر کوئی اپنی ضد، اپنی غفلت اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے تو یہ محرومی نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہیں ہم وہی لوگ تو نہیں جو سحری کھاتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے؟ کہیں ہم وہ لوگ تو نہیں افطار کرتے ہیں مگر دل صاف نہیں کرتے؟ تراویح پڑھتے ہیں مگر زبان سے دوسروں کو زخمی کرتے ہیں، دوسروں کو دکھ دیتے ہیں۔ ڈرو اس لمحے سے جب رمضان ہم سے سوال کرے گا، میں آیا تھا تمہارے پاس، تم نے کیا دیا مجھے؟ تم نے میرا استقبال کیا، چلو تم نے خود کو بدلا۔ اور اگر اس دن ہمارے پاس جواب نہ ہوا تو آنکھوں کے آنسو بھی کام نہیں آئے گے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی سانس چل رہی ہے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، اور نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے کہ عمل زندگی میں اچھا ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور ہم ویسے ہی رہ جائیں جیسے پہلے دن تھے، اور ہمارے لیے بھی وہی الفاظ لکھ دیے جائیں جن پر جبریل نے بد دعا کی اور میرے نبی نے آمین کہا۔ میرے بھائیوں، رمضان صرف عبادتوں کی فہرست بنانے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے اندر چھپے اندھیروں کو پہچاننے کا مہینہ بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کو اپنے دل کے آئینے کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے کہ میں سارا سال کس دھوکے میں جیتا رہا۔ کتنی بار میں نے کہا کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، توبہ کر لوں گا، ابھی جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی زندگی باقی ہے، توبہ کر لوں گا۔ مگر رمضان آ کر یہ سچ دکھا دیتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی۔